ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی چھری تیز ہو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب وہ جانور کو ذبح کرے تو اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، جس جانور کو ذبح کر رہا ہے، اسے راحت پہنچائے۔ راحت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جب چھری تیز ہوگی تو اسے کم سے کم تکلیف ہوگی، جب کم سے کم تکلیف ہوگی تو گویا ہم نے اس کو کسی بھی طرح ایذا نہیں پہنچائی، اور ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ قربانی میں ہمیں جو ایک درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم سب سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سب سے عمدہ چیز اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اور دریغ نہ کریں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ان کی سب سے زیادہ جو عمدہ چیز تھی، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے جب ان سے قربانی طلب کی تو اسماعیل علیہ السلام کی طلب کی، اور آپ نے دریغ نہ کیا، آپ فوراً سرخم تسلیم کر دیا اور اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور قربان نے اس بیٹے پر بھی کہ جس نے آگے سے کوئی چوم نہیں کی اور فوراً راضی ہو گیا اور کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں قربانی میں سب سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی جس کی جتنی حیثیت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور سے کمزور ترین جانور جو اسے تلاش کرے، جیسی اس کی استطاعت ہے کوشش کرے کہ وہ عمدہ سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عمومی حکم دیا ہر چیز کے بارے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم مکمل پوری طرح نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو، مما تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء، اور جس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے، اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی سے جو ہمیں ایک درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ قربانی سے جو ایک اور سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ جوانی میں عبادت کرنا اور اسی طرح جوانی میں قربانی کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو اکثر لوگ نیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل عبادت جو اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، جس میں بندہ شہوات کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تقوی حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسا شخص انتہائی محبوب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا رہتا ہے تو جوانی میں وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے عزت والے تو وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر متقی بندہ جوان ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اختیار کر کے مقرب ہو سکتا ہے، محبوب ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ جانور میں یہ عیوب نہ ہوں، تو اس میں سے ایک عیب وہ بھی ہے کہ جس سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جوانی کی بات زیادہ قبول کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین قربانی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1 العوراء بین عورها، ایک ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن جو ہے ظاہر ہو، بالکل ظاہر ہو، اب چاہے وہ اس کا کانا پن ایک آنکھ میں ہو یا دونوں آنکھ میں ہو، تو اللہ رب العالمین کے رسول نے اسے ناپسند کیا ہے۔ جو دوسرا جانور جو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار ہو کہ جس کا بیماری پن جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو، جس کی بیماری پن جو ہے بالکل ظاہر ہو، تو اللہ رب العالمین ایسا جانور بھی قبول نہیں کرتا۔ والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن جو ہے بالکل ظاہر ہو، تو ایسا بھی جانور جو ہے قربانی میں قبول نہیں ہوتا۔
والکثیر التی لا تنقی، اور وہ جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، اگر آپ اس کی ہڈی کو توڑیں تو اندر گودا نہ ہو، یعنی وہ بڑی عمر کا ہے، اگر زیادہ بڑی عمر ہے تو اس میں بھی گودا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، جب بڑی عمر ان کی ہو جاتی ہے، بزرگ بن جاتے ہیں، تو کمر جھک جاتی ہے یا گھٹنوں میں جو ہے گودا ختم ہو جاتا ہے۔ جب گودا ختم ہو جاتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، سیڑھیاں چڑھنے میں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر وہ جانور زیادہ بڑی عمر کا ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو چکا ہے یا کسی اور کمزوری کی بنا پر گودا ختم ہو چکا ہے، تو ایسا جانور بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی میں نہیں چلتا۔ جب قربانی میں یہ جانور نہیں چلتا تو اللہ رب العالمین کو جانور ایسا چاہیے جو جوان ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو، جو اس کی راہ میں قربان ہو۔ تو اگر مومن بھی جو جوان ہو اور متقی بن جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب ہوگا۔ اسی طرح جو قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم راہ الہی میں حتیٰ کہ مال بھی اور اولاد بھی اور ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو بس پھر کسی چیز کو نہ دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ آپ فلانی وادی میں اپنے بچے کو بھی اور اپنی بیگم کو بھی چھوڑ کے آ جائیں، بس ابراہیم علیہ السلام نے آگے سوال نہ کیا کہ وہاں کھانے پینے کا کون بندوبست کرے گا، کیا وہاں پہ رہائش بھی ہے، کچھ نہ کیا، کچھ سوال نہ کیا، بس اللہ تعالیٰ کا جیسی حکم آیا ویسا کیا۔ اپنی بیگم کو بھی لے گئے، اپنے بچے کو بھی بھیج دیا۔ وہ بیابان تھا، وہ صحرا تھا، تیز تپتی دھوپ تھی، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا پینا تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی پانی کی اور کافی رونے لگے، پھر حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ سعی کی، انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑی پر، جیسے آج حجاج کرام جو ہیں جب جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، تو یہ انہی کی سنت میں سے اللہ رب العالمین نے یہ عمل ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ ہم قیامت تک جب بھی عمرہ کریں یا حج کریں تو ایسا عمل کریں، اور اس میں ان کا بڑا شرف ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہ کس طرح انہوں نے اطاعت کی بغیر کسی چوں چرا کے، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا ہوگا، میری بیگم کا کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو خواب دکھایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب اسماعیل علیہ السلام کہ جن سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، جب اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، تو پھر جب وہ لڑک پن کی عمر میں پہنچ گئے، دور دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے، آپ اس میں کیا خیال کرتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر ڈالیے جس کا اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یہ یقیناً آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا آپ تصور کریں اس قربانی میں، ذرا ایسا کر کے تو دیکھیں، جس بچے سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں آپ اسے لٹائیں اور چھری تیز کریں اور اسے گردن پر رکھیں، اور پھر پوچھیے اپنے دل سے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا شخصیت تھی کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر کس طرح عمل کیا۔ ہم جانور میں چھری پھیرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کب کب آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانور پر بھی چھری نہیں پھیر سکتے، لیکن وہ تیار ہو گئے، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کی اللہ رب العالمین سے محبت تھی کہ جو اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے اندر کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی قربانی کرتے وقت؟ کیا ہمارے دل جو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ آیات کا اثر نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں؟ اسی طرح جو قربانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم راہ الہی میں خود کو بھی قربان کر دیں۔ قربانی سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہم سے جانور کی قربانی مانگ رہا ہے تو ہم قربانی اسے دے رہے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین ہماری اپنی جان کی قربانی مانگتا ہے
تو ہم اسے دریغ نہ کریں، وہ بھی ہم دے دیں، کیونکہ یہ اسی کی جان ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اور جب وہ مانگ لے گا تو ہم نے لبیک کہنا ہے بس۔ مرنا تو سبھی ہی نے ہے، بہترین تو وہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہم سے ہماری اپنی نفس کی، اپنی جانوں کی قربانی طلب کرے تو ہم اس سے بھی دریغ نہ کریں، ہم سب کچھ قربان کر دیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر بار کو بھی، اپنے وطن کو بھی، ہر اس چیز سے جو اس کے مابین رکاوٹ بنے اسے قربان کر دیں۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کا۔ اسی طرح قربانی جو ہے اس سے چند عارضی پابندیاں جو ہیں اس سے اللہ رب العالمین ہمیں روکتا ہے، اور یہ اس کی مشق ہے کہ جو حرام کردہ امور ہیں ان سے مکمل طور پر بچا جائے۔ وہ چند عارضی پابندیاں کیا ہیں کہ جو قربانی کرتا ہے وہ عشرہ ذی الحجہ میں ان چند کاموں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذو الحجہ کے چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم میں سے کوئی بال نہ کاٹے، اپنی جلد میں سے کوئی جلد کا ٹکڑا نہ کاٹے، اسی طرح ناخن نہ کاٹے، حتیٰ کہ داڑھی بھی نہ کاٹے۔ داڑھی تو ویسے بھی شریعت نے جو ہے اس کو کاٹنا حرام قرار دیا ہے، لیکن بہرحال میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ وہ ان چند دن میں داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین انہیں مکمل چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جس رب نے ان 10 دنوں میں چھوڑنے کا حکم، ان 10 دن میں ان پابندیوں کا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ان بالوں کو نہ کاٹیں، اپنی اسکن میں سے کوئی جلد کا ٹکڑا نہ کاٹیں اور نہ ہی کوئی ناخن کاٹیں، اسی رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس داڑھی کو رکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کو رکھیں، اس کو کاٹیں نا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس میں فیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ داڑھی رکھنا تو فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ رواج آیا ہے کہ مرد حضرات جو اپنے داڑھی کو کاٹ رہے ہیں، ورنہ پہلے یہ رواج نہیں تھا۔ مرد کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہی داڑھی کے ساتھ ہے، مرد کی زینت ہی داڑھی کے ساتھ ہے، وہ اسی سے خوبصورت لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں جس میں ان کی داڑیاں نہیں تھیں، اور آج جب ان کی داڑیاں ہیں تو اب وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ ایسا نہ ہو کہ سر جو ہے تمہارا اسلام سے باہر ہو جائے یا آدھا دھڑ تمہارا اسلام سے باہر ہو جائے، نہیں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح قربانی جو ہے تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ جس طرح ہم جانور میں دیکھتے ہیں نا کہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے کان جو ہیں وہ نہ کٹے ہوئے ہوں، سنگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، جس طرح ہم جانور میں عیوب دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے پاک ہو، تو اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے۔ ہمارا اسلام بھی ایسا نہ ہو کہ وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، ہمارا اسلام بھی مکمل ہو۔ تو قربانی کرنے والا بھی اپنے اندر اس عیوب کو دیکھے کہ کہیں اس کے اندر غیبت کا عیب تو نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا عیب تو نہیں ہے، کسی پہ بہتان بازی کرنے کا عیب تو نہیں ہے، کسی پہ الزام تراشی کرنے کا حق تو نہیں ہے، عیب تو نہیں ہے، کسی کو سب و شتم گالی و گلوچ کرنے کا عیب تو نہیں ہے اس میں۔ وہ اپنے اندر ان تمام عیوب کو ڈھونڈے اور پھر اپنی اصلاح کرے۔ تو گویا یہ جانور جو قربان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ جس طرح قربانی کرنے والے تو مجھے بے عیب پاتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی بے عیب بنا، تو اپنے آپ کو بھی بے عیب بنا، شرک سے باز آ جا، توحید کو اپنا لے، بدعت سے باز آ جا، سنت کو اپنا لے، ان تمام امور کو اختیار کر لے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام امور سے بچ جائے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر بھی ان تمام عیوب کو ختم کر دے۔ اسی طرح قربانی خواہشات نفس پر چھری پھیرنے کا درس دیتی ہے۔ جس طرح ہم جانور پر چھری چلاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے خواہشات نفس پر بھی چھری چلائیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے خواہشات
وہ خواہشات کہ جو اس کے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے مابین حائل ہے، جو مانے ہیں، جو انسان کو قدم قدم پر گناہ کا حکم دیتی ہے، گناہ پہ مائل کرتی ہے۔ انسان جو ہے جس طرح جانور پہ چھری چلاتا ہے، وہ ان خواہشات پر بھی چھری چلا دے۔ اس نے گویا اس قربانی کے روح کو اختیار کر لیا، اسے سمجھ لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جتنے بھی خواہشات نفس ہے، ہم اس پہ چھری چلا دیں۔ ہمارے اندر جو بھی برائی ہیں ہم اسے ختم کر دیں۔ اگر آج تک ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑائی کر رکھی تھی، بات ختم کر رکھی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جا کے منا لیں۔ اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے اس حال میں کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ اور یقیناً ان دونوں میں سے افضل وہ ہے کہ جو ملاقات میں، سلام میں، دوستی میں پہل کرتا ہے۔ اب اگر وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ لیکن یہ اپنی جانب سے اسے سلام بھی کرے، اس سے ملاقات بھی کرے اور ہنس کر ملے، ممکن ہے اس کا دل نرم ہو جائے، دل پگھل جائے۔ تو یہ جو قربانی آ رہی ہے، اس میں ہم کوشش کریں کہ جن سے اگر ہم ناراض ہیں تو ہم ان کی ناراضگی کو چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے لوگوں سے ناراضگیاں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں، کسی سے بغض رکھیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو۔ اگر ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے بغض رکھتے ہیں نا، تو ہماری پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ، غالباً ایک کافر تھا، اس نے کوئی ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو اسلام کے لیے بالکل مناسب نہیں تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ حملہ کیا اور اسے مارا، اور تاکہ اس کو گرا دیا۔ جب گرا دیا اور اس کو مار رہے تھے تو اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر۔ جب چہرے پر تھوک دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ آس پاس کھڑے تھے انہوں نے بولا، علی رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، پہلے آپ اس سے لڑ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، جب اس نے تھوک پھینک دیا آپ پر تو آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا، جبکہ عقل تو ہماری یہ کہتی ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم اسے زیادہ مارتے، کیونکہ اب اس نے ہم پہ تھوک بھی پھینک دیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلا جو میرا غصہ تھا نا، وہ اس لیے تھا کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسلام کے شاعر کے خلاف اپنی زبان دراز کر رہا ہے، میں اس لیے اس سے لڑ رہا تھا، میں اس لیے اس کو مار رہا تھا۔ لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینک دیا تو اب میرا جو وہ مقصد تھا نا غصے کا، وہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینکا، تو اب اگر میں اس کو مکہ مارتا یا کچھ کرتا تو میری پکڑ ہوتی اور میں پوچھا جاتا۔ تو یعنی اس قدر اللہ رب العالمین کا خوف، اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ تو یہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے ہر طرح کی خواہش جو ہے اسے ختم کر دیں، کہ انشاءاللہ تمام خواہشات جو ہیں اللہ رب العالمین جنت میں پوری کر دے گا۔ دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، نہ صحابہ کرام کی ہوئی اور نہ ہی ہماری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فانی دنیا کے لیے اس کو اصل گھر نہ سمجھیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اور ہم آخرت کی فکر کریں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا اور جو کچھ سنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔